مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے اگلے مہمان ابرار بھائی، السلام علیکم ابرار بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رضی اللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائے ٹھیک ہے؟ بس الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. مجھے یہ سوال کرنا تھا بیسیکلی، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ ہاں کیا میں جی، یہاں پر سوال کر سکتا ہوں، یا پھر بالکل. آپ کچھ اور یہاں پر سلسلہ نہیں، چلا رہے آپ ہیں؟ کریں سوال، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں میں جواب دوں. جی، پہلے تو میں آپ کو تو معلوم ہے، خیر باقی بھائیوں کو بھی یہ بتا دوں کہ میں الحمدللہ مسلم ہوں، غیر احمدی ہوں. اور میں نے رضی اللہ بھائی سے ایک سوال کرنا تھا بیسیکلی، جو پچھلے لمبے عرصے سے علماء کرام کے مابین شدید اختلاف رہا ہے. تو رضی اللہ بھائی، میرا بیسیکلی جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو آپ لوگ خود کو احمدی کہتے ہیں، جو احمدی مسلم خود کو کہتے ہیں، کیا غیر احمدیوں کو، ہم جیسے لوگوں کو جو مسلمان ہیں، بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، کیا آپ ہم لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں یا پھر ہم کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں؟ جزاک اللہ ابرار بھائی، بہت آپ نے اچھا سوال کیا. تو احمدی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے، ٹھیک ہے، جو بھی کلمہ پڑھے وہ دائرہ اسلام میں شامل ہے، ملت اسلام میں شامل ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور آپ کو تمام مسلمانوں کے حقوق ملیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی یہی تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ دائرہ اسلام میں شامل ہے. جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ کفر ضرور کرتے ہیں. کفر کا مطلب ہے انکار. کوئی اچھی چیز کا بھی انکار ہو سکتا ہے، بری چیز کا بھی انکار ہو سکتا ہے. خود ہی مسلمان کہتے ہیں مرزا صاحب کو نہیں مانتے، لیکن آپ علیہ السلام کا انکار سے، جو آپ علیہ السلام کا انکار کریں گے وہ پھر بھی مسلمان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ سچے مسلمان نہیں. جیسے ہر فرقہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ سچے اسلام تو ایک ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے ایک لکیر بنائی اور فرمائی یہی صراط مستقیم ہے. پھر 72 فرقوں والی حدیث بھی ہے. تو سچے اسلام ایک ہی ہے. ہاں، ہم آپ کو امت میں مانتے، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن سچا مسلمان وہی ہوگا جو مسیح اور مہدی کو مانے. اور یہ تمام فرقوں کا عقیدہ ہے. لیکن اگر فرض کریں میں حاکم ہوتا ہوں ایک ملک میں ضرور آپ کو مسلمان کے حقوق دوں گا. آپ حضرت مسیح موعود کو نہ بھی مانے، آپ کو وہی حقوق ملیں گے جو میرے حقوق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے ساتھ ابرار بھائی اور بھی بھائی ہیں. زاہد بھائی کو ہم نیکسٹ لیں گے. جزاک اللہ زاہد بھائی، آپ کافی دیر سے انتظار کریں. جی ابرار بھائی، یہ آپ کا جواب ہے. جی جی، بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنا موقف بتایا. لیکن ایک اور کنفیوژن نا آپ کے اس جواب سے پیدا ہو گئی ہے، جو کہ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قادیانیوں کو پاکستان کے قانون میں کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ اس بنیاد پر کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا کیونکہ قادیانی ہم کو کافر کہہ رہے تھے. یہ کل انجینئر صاحب کا بیان آیا، میں نے ان کو اسی وقت ای میل کی کہ بالکل غلط بات انہوں نے کی ہے. آپ 1974 کی اسمبلی دیکھیں، جہاں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ کو یہ سوال کیا گیا تھا کیا دوسرے مسلمان نے اپنے ہر جواب میں کہا تھا کہ بالکل وہ سب مسلمان ہیں، وہ دائرہ اسلام میں ہے. یہ خلیفہ ثالث نے جواب دیا تھا. یہ محمد علی مرزا صاحب سے بہت بڑی علمی غلطی ہوئی ہے. ان کو ای میل ہم نے کر دیا. انشاءاللہ ان کا اس پہ رجوع ہم توقع کریں کہ وہ اس پہ انشاءاللہ رجوع اگلے دنوں میں کر لے. میں ان کو انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بھی بناؤں گا آج ہی اسی موضوع پہ، تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ لنک بھیج دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جی، رضی اللہ بھائی، دیکھیں جو آپ نے ابھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ بنیاد نہیں تھی ہم کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے، لیکن یہ تو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر سارے کے سارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قادیانیوں نے جو ہے بھٹو صاحب کو کافر کہا تھا، تو اس کے بعد ہی ان کی تکفیر کی گئی. جی، یہ بھی علمی غلطی ہے، لوگ کرتے ہیں. اگر آپ 1974 کی اسمبلی دیکھیں نا، شروع میں ہی لکھا ہے کہ پہلے ہی مسلمان مکہ میں آگے تھے
اور وہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ احمدی مسلمانوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کرنے، یہ سیاسی معاملہ تھا۔ کافر کا جو مسئلہ ہے نا، بھٹو کو تو دوسرے بھی کافر مانتے تھے، بریلوی ان کو مسلمان سمجھتے، دیوبندی ان کو کیا مسلمان سمجھتے تھے، تو تکفیر تو ساروں نے ایک دوسرے کی ہوئی ہے۔ ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں کہ احمد رضا خان کے نزدیک یہ حقیقی کافر مرتد ولد الزنا ہے، ہمارے نزدیک یہ سب دائرہ اسلام میں شامل ہے، سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حقوق سب کو ملیں گے۔ ہم کیا تکفیر کریں، ان کی تکفیر دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سارے دائرہ اسلام میں شامل ہیں، سیاسی طور پہ ان کو تمام حقوق ملیں گے۔ جی رضی اللہ بھائی، اگر میں آپ کی بات کو ہی صحیح سمجھوں، میرے خیال سے پھر تو علی بھائی کا یا پھر انجینئر صاحب کا تو مقدمہ میرے خیال سے کمزور ہو جائے گا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی ہماری تکفیر کرتے ہیں، تو اسی کے ریبٹل کے طور پہ ہم بھی ان کو کافر بالکل سمجھتے ہیں۔ کمزور موقف ہے اس پہ۔ ابرار بھائی آپ کے لیے میں آج ایک ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ضرور آپ تبصرہ بھی کریں، اور آپ کو میں حوالے بھی اس میں پیش کروں گا، وہ آج ہی ویڈیو ہو جائے گی، اور وہ جی محمد علی مرزا صاحب کو پیغام ہوگا، انشاءاللہ وہ پھر آپ کو ہم بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی، اسی میں ایک اور چھوٹا سا میرا سوال ہے، اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں، اجازت دیں مجھے۔ ہاں جی جی، جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو مرزا غلام احمد کو جو ہے وہ نبی نہیں مانتا، وہ بھی کفر کر رہا ہے، جی وہ سچا مسلمان نہیں ہے، حال البتہ ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو کیا آپ بھی یہ اصول بناتے ہیں کہ جو شخص کفر کر رہا ہو تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، یا پھر آپ کسی کی تکفیر کرتے بھی ہیں؟ جی، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے برابر، یہ حضرت مسیح موعود کا تمام خلفاء کا عقیدہ کہ جو مرضی کوئی عقیدہ رکھے، ٹھیک ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو وہ ملت اسلام سے کوئی اس کو خارج نہیں کر سکتا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھے۔ ایسے کہ جو حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمداً، جو بھی صلات کو چھوڑے، یعنی باوجود اس کے اس کو پتہ کہ نماز پڑھنی ہے، فقط کفر، اس نے کفر کیا، لیکن ملت اسلام اور دائرہ اسلام سے نہیں وہ خارج ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی ظالم کی مدد کرے، ظالم حاکم کی مدد کرے، فقط وہ اسلام سے خارج ہوگی، لیکن اس کی بھی کبھی تکفیر نہیں ہوئی۔ آپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو دیکھ لیں، جنہوں نے گستاخی کی، قرآن میں ذکر ہے، پھر بھی ان کی تکفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو ہمارا یہ موقف ہے، جو کلمہ پڑھے وہ دائرہ اسلام میں شامل ہے۔ ہاں اگر وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا تو وہ کفر ضرور کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک سچے مسیح کا انکار کرے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے وہ صرف وہ ہوگا جو مسیح موعود کو مانے گا۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کافر کو کافر کے وہ اس کو واپس لوٹا ہے، ہمارے نزدیک یہ جو کفر ہے، اس سے بھی بندہ کمپلیٹ دائرے سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتا ہے۔ تو ہم وہ تکفیر نہیں کہتے جو احمد رضا خان اور دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ضرور جہنم میں جائے گا، یہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کے بچے ناجائز ہیں، ہم اس حد تک نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی سچ ہے، کفر کا مطلب ہے انکار۔ اگر مرزا صاحب نعوذ باللہ نہیں سچے تو ان کا کفر تو آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر سچے ہیں پھر ان کا کفر آپ نہیں کر سکتے۔ جو حقیقت میں آپ علیہ السلام کا انکار کرے، اس نے اس مسیح کا انکار کیا جو تمام امت مانتی کہ وہ کفر ہی ہوگا۔ لیکن ہم میں یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی، میں نے آپ کو مثال دی، میرا ملک ہے، ابرار بھائی آپ اس ملک میں آئیں گے، آپ کلمہ پڑھیں گے، میں آپ کو وہ حقوق دوں گا جو میں اپنے ماں باپ کو دوں گا مسلمان کی حیثیت سے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابرار صاحب نے مسیح موعود کا انکار کیا، ان کو بولنے نہیں دینا۔ آپ کو تبلیغ کی بھی اجازت ہوگی، آپ کو پورے حقوق وہی ملیں گے جو ہمیں ملیں گے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ یہ فیصلہ اللہ قیامت پہ کرے گا کہ جو سچا مسلمان ہے، جو نہیں۔ ہمارے نزدیک ہم حق پہ، ہر فرقہ کہتا ہے وہ حق پہ ہے، مذہبی آزادی ساروں کو۔ کفر جو ہم تعویل کریں کفر کی، وہ نہیں ہے جیسے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے وہ دائرہ اسلام میں شامل ہے۔ ہاں ایمان کے طور پہ وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام ایک ہی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں بریلویت بھی سچا اسلام ہے، نہیں ہے سچا اسلام، ٹھیک ہے،
ایک ہی سچا اسلام ہوگا، وہ میرے نزدیک جماعت اسلام احمدیہ، بریلویوں کے نزدیک بریلویت ہے، دیوبندیوں کے نزدیک دیوبندیت ہے، لیکن حقوق سیاسی طور پہ تمام مسلمانوں کو وہی حقوق ملیں گے۔ جو کہہ دے میں مسلمان ہوں، جو مرضی عقیدہ رکھے، اس کو وہی حقوق ملیں گے جو مجھے ملتے ہیں، جو آپ کو ملتے ہیں۔ جی بھائی۔ جی جی رضی اللہ بھائی، بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے جواب دیا۔ اسی پر اگر میں ضمناً ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، جو آپ نے کہا کہ ہم جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتے تو ہم کفر کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو چوری کرتا ہے تو اسے ہم چور کہتے ہیں، اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ چور ہے، یا پھر اسی طریقے سے جو قاتل ہوتا ہے تو اسے ہم قاتل کہتے ہیں۔ تو کفر کرنے والے کو مطلب آپ کافر کیوں نہیں ڈکلیئر کر رہے؟ اس کی کیا تو ریزن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نماز کو بھی چھوڑے، اس نے کفر تو کیا، لیکن اس کو مسلمان ہی ہم کہیں گے، کیونکہ بعض کفر ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کمپلیٹلی غیر مسلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، پھر آپ مسلمان ہی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو بھی سلاد پڑھے، قبلے کی طرف رو کرے، نماز میں ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے۔ لہو ذمت اللہ و ذمت رسول ہی، اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لے لیا۔ اب ہم کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے، وہ عقیدہ رکھا ہے، اس کو ہم ملت اسلام سے خارج کریں گے، بلکہ ہمارے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہاں تک لکھے کہ اگر مرزا صاحب جیسے ہزاروں آ جائیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر قرار دیا جائے گا۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو وہ دائرہ اسلام میں ہے۔ جی رضی اللہ بھائی، آپ نے یہ تو بتایا کہ مطلب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے حوالے سے بھی کفر کا احادیث کے اندر ملتا ہے، لیکن تب بھی ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، جیسے اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے نصیریہ، ہاں وہ جی، تو اللہ پاک کو، وہ تو حضرت علی کو جو ہے وہ اللہ مانتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل۔ پہلی بات یہ کہ ابرار بھائی، قرآن حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ اب آپ کو پتہ ہے کس نے قتال کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر بھی ہم ان کو کبھی نہ کافر کی، کیونکہ ان میں صحابہ بھی تھے۔ جہاں تک نصیریہ کا عقیدہ ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، بالکل قطعیت طور پہ کلمہ شہادہ کی نفی، جو کہ علی خدا ہے۔ تو اس میں یہ تو اس حد تک بات بڑھ گئی کہ ایسے کہ کوئی کلمہ پڑھے لیکن پھر وہ قرآن کو لعنتی کہہ دے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں جس پہ کوئی دو نظریات نہیں ہو سکتے۔ لیکن جہاں تک ہمارا معاملہ جو اصول دین ہے، ان میں سارے متفق ہیں، جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں، تو کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، حالانکہ اللہ پہ بھی اختلاف ہے صفات کے طور پہ، لیکن نصیریہ کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی نفی کر دی ہے۔ جی ایک جو آپ نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم قادیانی جو ہیں، ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر نہیں کہتے، لیکن البتہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ تو کیا میں آپ کے اس موقف کو یہ سمجھوں کہ یہ پوری کی پوری قادیانی کمیونٹی کا موقف ہے، یا پھر ہاں صرف جی، آپ کا بالکل موقف ہے؟ بالکل، نہیں، یہ ساروں کا موقف ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ میں نے کہا ہے کہ جس طرح کے ہم کافر کہتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں وہ سچے مسلمان نہیں۔ ہمارے خلفاء نے یہ بات وضاحت کی کہ یا تو کوئی مومن ہے یا کافر ہے، دو تیسری کوئی بات ہی نہیں۔ تو جو مسیح موت کا انکار کریں وہ دائرہ اسلام میں، وہ مسلمان ہے، لیکن وہ سچے مسلمان نہیں، اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی کہے کہ وہ کافر ہیں، ہمارے خلفاء نے جب بھی یہ لکھے کہ یہ لوگ کفر کر کے کافر ہو رہے ہیں، انہوں نے ساتھ لکھے کہ جب ہم کافر کا لفظ کہہ رہے ہیں، ہم ایسے نہیں کہہ رہے کہ وہ غیر مسلمان ہے۔ ہم جب کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لغوی طور پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ مسلمان ہو کے کفر کر رہا ہے۔ تو یہ مین ڈیفرنس ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں لیکن آپ دائرہ اسلام کے اندر ہو کے بھی آپ کفر کر رہے ہیں. یہ اصل ڈیفرنس ہے. اگر آپ کو میں مزید بھی بتا سکتا ہوں لیکن یہ لمبا موضوع ہے, لیکن میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ جو کافر کا ٹرم ہے, جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں, خلیفہ ثانی نے جب یہ لفظ استعمال کیا, آپ نے وضاحت کی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کو غیر مسلمان سمجھ رہا ہوں, وہ مسلمان ہے, وہ سارے حقوق ان کو ملیں گے, لیکن وہ کیونکہ کافر اور مومن ہیں, ہم ان کو مومنین تو نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے مسیح کا انکار کیا, لیکن جب ہم کافر کا لفظ استعمال کریں وہ اس سینس میں کہ انہوں نے مسیح موت کا انکار کیا لیکن وہ دائرہ اسلام سے نہیں کمپلیٹلی نکلے. دوسرے مسلمان جب کافر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مرتد, واجب القتل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر, قرآن کے منکر, اسلام کے منکر. ہم نہیں یہ کہتے, ہمارا جو اصطلاحاً جب کافر کا لفظ ہے اس کا صرف یہی مطلب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی طرح استعمال کیا, اور آپ نے واضح طور پہ کہا کہ یہ مسلمان ہے, اپنے آخری کتاب تک لکھے کہ یہ سب مسلمان ہیں, لیکن وہ ساتھ کفر کریں. جو کافر کا لفظ ہے وہ صرف اس سینس میں کہ آپ نے مسیح موت کا انکار کیا, نہ کہ اب کافر اسلام کے کافر ہیں. یہ اصل جی جی اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو میری تصریح کر دیجیے گا ہے. کہ جو آپ مطلب کافر کہتے بھی ہیں ہمیں, وہ لغوی اعتبار سے کہتے ہیں, ایسے ہی ہے. بالکل. لیکن کافر تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا نا پھر ہمیں. اس میں ڈیفرنس بتاؤں کیا ابرار بھائی, اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ کافر کا مطلب ہے انکار کرنا. اگر آپ مجھے کچھ چیز دیں میں اس کا انکار کروں, میں کافر ہو جاتا ہوں. کافر اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی, جیسے قرآن میں لکھا ہے, میں آپ کو آیت سکرین پہ دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کی انشاءاللہ آپ کو وضاحت ہو جائے گی. کیونکہ جو ہم کافر کا لفظ استعمال کریں وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ مچھلی اور اب آپ پانی میں رہیں, یہ نہیں ہے. جیسے سنی کہتے ہیں نا کہ احمدی کافر اب احمدیوں کی طرح, اب کافروں کی طرح زندگی بھی گزاریں, یہ اصل جرم ہے تکفیر کا. ٹھیک ہے, قرآن میں واضح آیت ہے, ایک سیکنڈ مجھے دے, میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں کہ یہ جو اصل فرق ہے نا بھائی, وہ یہ ہے کہ جو غیر احمدی مسلمان تکفیر کرتے ہیں وہ وائلنس تکفیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں, کافر کی طرح زندگی بھی گزارے. یہ قرآن کی آیت ہے بہت مشہور, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. اب یہ کفر اچھا کفر ہے, یعنی جو طاغوت کا انکار کرے. تو جو اگر مسیح موعود سچے ہیں تو ان کا کفر غلط ہے, اگر وہ نعوذ باللہ نہیں سچے تو آپ کو خوشی سے کہنا چاہیے ہاں ہم ان کے کافر ہیں. یہ فرق ہے. جی آپ اگر میں آپ کا یہ موقف صحیح سمجھاؤں تو میں آپ سے مطلب کیا یہ اجازت مان سکتا ہوں, یا پھر آپ اپنے جو غیر احمدی مسلم ہیں ان کو بھی یہ حق دیں گے کہ وہ لغوی طور پر آپ کو کافر بالکل ڈکلیئر کرے؟ بالکل بالکل, اگر ہم ان سے یہ اجازت چھینیں یہ بھی ناانصافی ہے. ہر بندے کے پاس رائے ہے کہ وہ دوسرے پہ اپنا جو ویو ہے وہ پیش کرے. ٹھیک ہے, غلطی یہاں آتی ہے جب وہ کہتے ہیں تم کافر ہو اور کافر کی طرح زندگی گزارو, نہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو, نہ تم قرآن پڑھ سکتے ہو, نہ تم مسجد کو مسجد کہہ سکتے ہو. یہ اصل ظلم ہے. اگر جی دوسرا دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ اسلام احمدیت سچا اسلام ہے, دوسرے کفر کریں لغوی طور پر, انہوں نے مسیح موعود کا انکار کیا ہے, اگر آپ یہ حق چھینے پھر یہ بھی ناانصافی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی سچا اسلام ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا اسلام کا آپ سب کو سچے مسلمان کہہ دیں, یہ تو نہیں جی مناسب. تو مجھے شیعہ جو میرے خلفاء کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو بھی سچا مسلمان کہنا پڑے گا, پھر تو مجھے ان کو بھی مسلمان کہنا پڑے گا جو حضرت عائشہ پہ الزامات لگاتے, پھر مجھے ان کو بھی مسلمان کہنا پڑے گا جو شرک کرتے ہیں. میں تو نہیں یہ کر سکتا. تو یہ میں بالکل خلیفہ رابع رحم اللہ کا واضح موقف ہے, وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا. آپ نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے کہ وہ ہمارے عقائد سے اختلاف کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کافر ہیں. جب ہم کہتے ہیں کسی کی تکفیر جائز نہیں, جب ہم تکفیر کا لفظ استعمال کریں جو دہشت گردی تکفیر ہے وہ یہ ہے جب کوئی کہے کہ تم کتے ہو, اب تم نے بونکنا بھی ہے نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ اصل بات ہے.
اگر کوئی جی کہ احمدی مسلمان غلط ہے وہ کفر کرتے ہیں، لیکن ان کو حق ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق ان کو ملیں گے، وہ مسلمانوں کی طرح جیے، کوئی اس میں فرق، کوئی اس میں ایشو نہیں۔ جی جی، جو آپ نے یہ بتایا کہ ہم لغوی اعتبار سے تکفیر کرتے ہیں، اور آپ ہمیں بھی یہ حق دیتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح سے آپ کی تکفیر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ حق سب کو دینے پڑ گئے تو سارے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اور سارے اگر لغوی اعتبار سے تکفیر کرنے کا حق کا مطالبہ کریں گے تو پھر تو مسلمان بچے گا ہی نہیں کوئی۔ نہیں بالکل ابرار بھائی آپ نے صحیح بات کی، لیکن پہلی بات یہ سارے پہلے سے ساروں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن جو بالکل وہ ایسا ہی ہے۔ تکفیر کرتے ہیں وہ غلط تکفیر ہے، اس کے ہم حق میں نہیں، لیکن علمی طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، علمی طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ جائز ہے اسلامی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ایک ہی سچا اسلام ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کو نہیں کہوں گا کہ وہ کفر کریں، پھر آپ یہ بھی میرے نزدیک ایک قسم کی کمزوری ہے، کیونکہ پھر آپ کہہ رہے ہیں سارے اسلام سچے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ غامدی صاحب کا دیکھ لیں، غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ اب وحی، الہام، کشف، القاء سب دروازے ختم ہے، یعنی جو ان کا قائل ہو وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اب ختم نبوت تو ضروریات دین میں سے ہے، غامدی صاحب کے نزدیک یہ سارے جو لوگ ہیں جو نہیں وحی، نہیں، وہ ایسا نہیں کہتے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ختم نبوت کا منکر نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے میں غلطی کر رہے ہیں، یہ دونوں اچھا تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جو غلطی کر رہا ہے ختم نبوت میں، کیا وہ ختم نبوت کو مان رہا ہے یا انکار کر رہا ہے؟ نہیں، تعویل پیش کر رہا ہے نا۔ نہیں وہ دیکھیں آپ تبدیل نے نہیں کرتے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وحی الہام ہوتا ہے، انہوں نے اپنے نام کے کلمے پر آئے ہیں، اس کی تو نہیں تعویل ہوتی۔ بالکل بالکل، میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جو واضح کفر ہیں ان کی تعویل نہیں ہوتی۔ خیر چلیں، جو آپ نے یہ والا جو پوائنٹ مجھے بتایا نا کہ آپ لغوی اعتبار سے تکفیر کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ تکفیر کرنے کا حق کس نے دیا؟ کیونکہ مطلب جج، ایک سیکنڈ میں اپنا جو سینٹینس ہے پورا مکمل کر لوں، کہ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو وہی جج جو ہے وہ چور کو چور ڈکلیئر کر سکتا ہے جسے حکومت نے اتھارٹی دی ہو۔ تو جی آپ کو یہ اتھارٹی یا پھر اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ دوسروں کی تکفیر کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ میں پہلے سے بھی آپ سے بات کی کہ ابرار بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کے، اس کو سارے مسلمانوں کے حقوق ملیں گے، اس کو مسلمان سے میں پکاروں گا، جیسے آپ میرے آگے، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو واضح آپ کا حق دے رہا ہوں، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آخر الزمان میں بہت سارے فرقے ہوں گے، ایک ہی سچا اسلام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ٹھیک ہے، کہ سارے غلط فرقے ہوں گے، جہنمی ہوں گے سوائے ایک، ٹھیک ہے، اس کی شہادت ہمیں مل گئی کیونکہ پوری دنیا میں فرقے پھیل چکے ہیں، یہ ہم آج دیکھیں۔ تو جس نے یہ بات، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پوری دنیا میں جا کے کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، یہ ہمارا رواج نہیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کا گھر جل رہا ہو اور میں اس کو نہ بچاؤں، میں مسیح موت کا انکار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جتنا مرضی جیسا بھی مسلمان ہو۔ تو فرق یہ، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کس نے آپ کو حق دیا، آپ دین کو اب جرم کے ساتھ نہیں ملا سکتے، دین کا معاملہ خدا کے پاس صرف کاپی رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، دین اللہ تعالیٰ قیامت پہ فیصلہ کرے گا، لیکن عقیدے کے لحاظ سے یہ ساروں کو حق ہے کہ وہ اپنا موقف علمی طور پہ پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون سا سچا اسلام ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب میں کہوں کہ یہ بندہ کافر ہے، اس نے کافر کی طرح رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، لیکن مسیح موت کا انکار یہ کفر ہے۔ اگر آپ کے لیے اچھا تو وہ اچھا کفر ہے، برا کفر ہے، غلط کفر ہے، یہ لغوی طور پہ ہم انکار کا لفظ استعمال کریں اس کے لیے۔ تو یہ جی تو ساروں کو حق ہے کہ ہم کہیں کہ اگر آپ ایک موقف پیش کریں، ٹھیک ہے، کہ میرے نزدیک ختم نبوت کا یہ مطلب ہے، میں کہوں نہیں، میں لغوی طور پہ آپ کا اس عقیدے کا کفر ہی کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ کو لفظ تکفیر کا آپ کہنے، جو تکفیر کا اصل مطلب اس زمانے میں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ اس کا عقیدہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کفر کر رہا ہے۔ اس ماحول میں جو تکفیر کا لفظ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یار یہ بندہ کافر ہے، آئندہ سے اس نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا، اگر وہ قربانی کرے اس کو سزا ملے گی، سلام کرے 3 سال جیل میں رہے گا، یہ کرے یہ سزا ملے گی، وہ کرے گا یہ سزا ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اصل میں اختلاف ہے ہمارا،
لیکن اس پہ میں اور بات معذرت سے ابرار بھائی میرے پاس اور کچھ اس پہ نہیں، یہی ہمارا جی موقف ہے، جی، خلفاء ایک کا چیز مجھے موقف بتا ہے۔ دیں۔ ہاں جی جی، جو آپ نے ویسے تو بہت سی ایسی گفتگو فرمائی، لیکن جو میرے سوال کا جواب جو آپ نے یہاں پر 2 سینٹینس کے اندر دیا کہ چونکہ جو دین کا معاملہ ہے، یہ مطلب کوئی مطلب جرم والا معاملہ نہیں، آپ اس کو جرم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے۔ بالکل لیکن اگر کوئی شخص کفر کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ملزم ہے، لیکن آپ اس کو کافر کہہ کے اسے مجرم تو بنا رہے ہیں۔ میں اسی اختیار کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت، کون سی حدیث جو ہے آپ کو یہ اتھارٹی دیتی ہے، آپ کو یہ جورسڈکشن دیتی ہے کہ آپ کسی شخص کو کافر کہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ ہمارے نزدیک نا کوئی اس کی سزا نہیں ہے اس دنیا میں، یہ آپ وضاحت کر لیں، ہمارے ہمارے نزدیک نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں جی۔ تو جب ہم نے یہ فیصلہ کر لی کہ کوئی سزا نہیں، اور میں آپ کو کہا کہ اگر میں حاکم ہوں تو ان کو بھی مسجد بنانے دوں گا، ہم بھی بنائیں گے، علمی طور پہ ان کے دلائل کا ہم رد کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بھی مسلمان سچے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ ایک ہی اسلام سچا ہوگا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک ہی سچا ہوگا، اور جو دوسرے فرقے وہ نہیں سچے مسلمان۔ لیکن وہ فیصلہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ قیامت پہ ہوگا، اس دنیا میں کوئی کسی کو مجرم نہیں قرار دے سکتا، علمی طور پہ اختلاف جائز ہے۔ اگر آپ یہ علمی طور سے یہ بھی اٹھا لیں کہ نہیں سارے ایک دوسرے کو سچے مسلمان مانے، ہمارے نزدیک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صراحتاً مخالفت ہے، اور ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ ہم اب کہیں کہ یار ہم بھی سچے مسلمان ہیں، لیکن جو مسیح موت کا انکار کریں، جو شرک کریں، جو نبیوں کی گستاخی کریں، وہ سب کے سب سچے مسلمان ہیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے بھائی، معذرت کے رضی ساتھ۔ اللہ بھائی، ہاں جی رضی اللہ بھائی، جو آپ نے یہ والی پوائنٹ کہا کہ اگر ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں لیکن ہم دنیا میں کوئی سزا نہیں دے رہے، لیکن آپ اس کو کافر کہہ کے جہنمی ڈکلیئر کر کے اور کون سی سزا دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے اسے کافر کہہ کے جہنمی میں ڈکلیئر نے کر دیا۔ جہنمی نہیں ڈکلیئر کیا، یہ تو میں آپ کو کافر کا فرق مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، کا- دو باتیں ہیں بھائی، پہلی بات یہ ہم نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ وہ جہنمی ہے، آپ نے نہیں، کافر کہہ رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ جواب تو سنیں، میں آپ کو نہیں جہنمی مانتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی حاکم ہے، قیامت پہ وہ فیصلہ کرے گا، آپ میرے سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں اللہ کی آنکھوں میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ میں آپ سے افضل ہوں، نعوذ باللہ، میں نہیں، تو اگر نہیں ہو آپ نے کافر، ایک سیکنڈ، اگر آپ نے کافر کہہ دیا تو کافر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ تو یہ جہنم تو میں جائے گا۔ فرق ہے، یہ تو فرق ہے، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم جو کافر کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں وہ مسیح موت کے انکار کے لیے کہہ رہے ہیں، اور آپ نے وہاں لکھا ہے اسی عبارت میں کہ جو مسیح موت کا انکار کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ سارے جہنمی ہیں، اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، اگر اتمام حجت نہیں ہوئی ہو تو وہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہم جب کافر لغوی طور پہ استعمال کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جہنمی ہیں، یہ آپ تصحیح کر لیں، ہمارے نزدیک یہ نہیں درست کہ جو بھی مسیح موت کا انکار کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں حدیث میں ان کو کہا گیا کلہم فی النار، لیکن وہاں جہنم کا یہ نہیں مطلب کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ پرسن ٹو پرسن دیکھے گا کہ کیا معاملہ، اور جو اس کے اعمال ہوں گے اس پہ اللہ جج کرے گا۔ تو جو مسیح موت کا کفر کرتے ہیں ان کی حالت اللہ دیکھے گا، ان میں سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے جن پہ اتمام حجت نہیں ہوئی ہو۔ رضی اللہ بھائی، جو آپ، میں صرف لاسٹ کوشچن کروں گا آپ سے اسی کے اوپر، جو آپ نے یہ کہا کہ مطلب اگر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو ہم لغوی اعتبار سے کہتے ہیں، لیکن آپ کا لغوی اعتبار سے ہمیں کافر کہنا یہ تو قرآن پاک کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ کس قرآن آیت پاک کے کی؟ اندر، ہاں میں بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جب بھی کافر کے لفظ کا اطلاق کیا گیا تو وہ تو اتمام حجت جن لوگوں پر پوری ہو چکی تھی ان کو کافر کہا گیا۔ آپ قرآن پاک سے مخالف جا کے لغوی اعتبار سے کس طرح سے اطلاق کر تو سکتے ہیں اس لفظ کا؟ یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ قرآن میں دو گروہ ہیں، مومن اور کافر، اور جو کافر کا لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کا لفظ، اس میں بھی کفر کا لفظ آیا ہے، اس میں کوئی اتمام حجت کی بات نہیں آئی۔ تو کفر کا لفظ قرآن میں یکفر بالطاغوت میں اتمام حجت کی نہیں بات ہے، جو بھی غلط لوگوں کی مدد کرے، ان کو جو غلط لوگ ہیں، شیطانی لوگ ہیں، ان کو طاغوت کہا گیا، یا اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس کا انکار کرے کہ غلط لوگ ان کو لیڈ کریں، اس میں تو کوئی اتمام حجت کی کا ذکر نہیں آیا۔ تو قرآن میں بھی لغوی طور پہ کافرہ کا لفظ آیا اس طرح۔
تو یہ آپ اپنی تصحیح کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایز اے مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی سچا اسلام ہے، وہ ہم پیش کریں گے۔ علمی طور پہ ہمارا رد کریں، علمی طور پہ ہمیں سمجھائیں، لیکن سچا اسلام ایک ہی ہوگا۔ غامدی صاحب کو آپ پوچھیں کہ سچا اسلام کیا ہے، کیا وہ نہیں کہیں گے کہ جو میں پیش کروں وہ سچا اسلام ہے؟ اگر وہ جو پیش کریں سچا اسلام نہیں تو وہ اس کو کیوں پیش کریں گے؟ ان کے نزدیک ختم نبوت کا صحیح عقیدہ ان کا ہے، توحید کا صحیح عقیدہ ان کے، یعنی دوسرے غلط ہے۔ ہاں وہ کفر لیکن وہ کا لفظ، کافر نہیں کہتے آپ کی طرح نا، ہاں جی وہ وہ آپ کافر کی کا طرح لفظ، کافر نہیں کہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ غلطی پر ہیں۔ جس طرح وہ کافر نہیں کہتے اس طرح ہم بھی نہیں کافر کا لفظ نہیں وہ تو استعمال، لغوی اعتبار سے بھی نہیں کہتے یہ لیکن وہ لوگ۔ ان کی اس میں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ دو ہی گروہ ہیں، مومن یا کافر۔ آپ ان کو کل پوچھنا کہ کیا احمدی مسلمان مومنین ہے، وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ نہیں، مومن اور کافر کا فیصلہ تو اللہ پاک خود کریں گے کہ کون اچھا تو جنتی ہے کون جہنمی۔ آپ رامدی صاحب سے پوچھیں کہ کیا احمدی مسلمان مومن ہے؟ مومن کا لفظ اور مسلمان کا لفظ آپ ان دونوں کو ملا کیوں رہے ہیں؟ ہم مومن نہیں کا ملا مومن تو رہے، ہم ہاں، نہیں ملا، لیکن قرآن میں دو ہی گروہ ہیں، مومنین اور کفار، ٹھیک اس ہے؟ کا فیصلہ تو اللہ پاک کریں گے۔ تو غامدی صاحب تیار ہے اس موقف کو دینے کے لیے کہ احمدی بھی شاید مومن ہو؟ آپ کو لگ رہا ہے وہ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ مومن کہنے کا تو اختیار غامدی صاحب سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ پاک نے انہیں دیا، وہ تو تو آپ کہتے ہیں کہ غامدی قیامت صاحب کے دن اس کیا چیز کا فیصلہ ہوگا کہ غامدی کون صاحب مومن کو ہے اور کون غامدی کافر۔ صاحب جی بالکل قیامت پہ فیصلہ ہوگا، ہم بھی یہ مانتے ہیں، لیکن آپ نے غامدی صاحب کو جب وہ لائیو جائیں گے نا، آپ ان کو کہیں کہ کیا نہیں آپ ممکن مسلمان ہے اور کہ مومن کے لفظ کو نہ ملا رہے ہیں، آپ یہاں پہ غلطی کر میری رہے ہیں۔ بات میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو کہیں کہ کیا آپ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ کہیں کہ قیامت پہ فیصلہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ مرزا صاحب اور احمدی مسلمان بھی مومنین ہوں گے قیامت پہ؟ ان کو اگر یہ اتمام حجت نہیں ہوا تو پھر تو ان پر تو وہی بینفٹ آف بات ڈاؤٹ دیا میں جا کہہ سکتا رہا ہے۔ ہوں، بس لفظ کا ڈیفرنس ہے۔ میں پانی کو شراب کہہ کے پیوں، میں شراب کو پانی کہہ کے پیوں، یا شراب کو شراب کہہ کے پیوں، بات میں اور غامدی صاحب ایک ہی کر رہے ہیں، بس آپ کو کفر کے لفظ سے اختلاف ہے۔ وہ میں نے آپ کو کہہ دیا قرآن میں، اس پہ بھائی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں، پھر یہ کج بحثی ہو جائے گی۔ میں نے چلیں اپنا کوئی بات موقف نہیں۔ پیش کر دیا، آپ ہاں نے آپ کا رضی اللہ دیا۔ بھائی، ہاں رضی اللہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے بڑے جزاک اللہ تحمل کے ابرار بھائی، ہم ساتھ آپ سے بہت آپ نے اپنا محبت پوائنٹ کرتے دیا، ہیں، آپ بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے، اللہ آپ بہت کو اچھا جزائے لگا آپ سے خیر بات دے، کر اور کے۔ بہت خوشی تو ہوئی آپ سے بات کر کے، میں ماشاء مزید اور بات کرتا آپ سے، لیکن میرا پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے اللہ۔ تو اچھا کیا آپ نے ٹاپنگز رکھی ہیں آج؟ جی جی تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ، ملاقات میں ہوگی۔ کہہ رہا ہوں پیزے پہ آپ نے کیا لگایا آج ٹاپنگز؟ وہ تو چھوٹا بھائی بتائے گا، کیونکہ ہم صحیح تو صحیح، چکن پیزا ہی کھاتے ہیں یہاں پہ، چکن چیز۔ ماشاء اللہ جی انجوائے کریں آپ، اللہ آپ کی جی حفاظت کرے اور آپ کو اور توفیق دے کہ آپ دین کی خدمت کریں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ السلام خیر۔ علیکم۔